السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو پٹھانوں کی تاریخ بتاتا ہوں کہ پٹھان کب سے پٹھان ہے اور کب سے مسلمان ہے۔ پٹھان کو افغان کیوں کہا جاتا ہے؟ کس کی اولادہ ہے یہ پٹھان؟ کہاں سے آئے ہیں یہ پٹھان؟ اور پٹھان کا لفظ دیا کس نے؟ یہ لقب کس نے دیا ہے؟ ساری تاریخ بتاتا ہوں۔ پٹھان کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پٹھانوں کو دیا ہے، اور پٹھانوں میں اسلام مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں۔ تاریخ بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں، آخر تک مزہ آئے۔ پٹھان کو افغان اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام افغان تھا، اور اس افغان کو جنات کی زبان سیکھنے کا بہت شوق تھا، تو اپنے والد سلیمان سے کہا کہ جنات سے کہے مجھے اپنی زبان سکھا دے۔ تو وہ جو زبان سکھائی جنات نے افغان کو، تو اس زبان کو پشتو کہتے ہیں، اور پشتو کے نام سے مشہور ہو گئی یہ زبان، پختون یا پشتو۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کی روایات یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادہ میں سے ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعنی اپنی قومیت کے حساب سے یہ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے ایک نسل پشتونوں پر مشتمل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو پشتونوں کا جو سردار تھا کیس عبد الرشید نے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت لی اور اسلام قبول کر لیا۔ کیس عبد الرشید، کیس ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبد الرشید پر ترجیح دی، کیس کو ہٹا کر عبد الرشید نام رکھا، سردار عبد الرشید۔ تو 5000 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو پٹھان ہے، پختون ہے ہم، 14 سال سے ہم مسلمان ہیں، پٹھان مسلمان ہیں، پختون مسلمان ہیں۔ افغان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کافروں نے مکہ پر حملہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا کہ جائے اپنے افغان بھائیوں کو دعوت دے، جہاد کے لیے بلائیں۔ خالد بن ولید نے افغانستان جا کر عبد الرشید کو دعوت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت تھی، اور اس نے یہ دعوت قبول کر کے جہاد کا اعلان کیا۔ شام کے ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالد بن ولید نے یہ خوشی کی خبر سنائی کہ افغانیوں نے دعوت قبول کی اور جہاد شروع کی، اور جہاد شروع کرتے ہی کافروں کو مارنا، مشرکین کو مارنا شروع کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افغانیوں کے لیے لفظ پٹھان استعمال کیا، پٹھان، اور دعا دی کہ کوئی نسل، کوئی قوم اس قوم سے برتر نہ ہو، برتری حاصل نہ کرے جنگ میں، جہاد میں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہو ان کی، اور روز محشر تک یہ قائم، اور کالی جھنڈیوں کے ساتھ 2-3 روایات میں آ رہا ہے کہ آنے والے اسلامی تاریخی جنگوں میں بہت بڑا حصہ ہوگا ان پٹھانوں کا، ان پشتونوں کا۔ تو پٹھان کا لفظ استعمال کیا افغانیوں کے لیے۔ پٹھان آتے آتے تاریخ کے ساتھ برصغیر میں پٹھان بن گیا، پٹھان کے لفظ سے اب جانا جاتا ہے پٹھان۔ تو پٹھان اصل میں اس لکڑی کا نام ہے
جو بہت بڑے بڑے بحری جہازوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ پانی سے خراب تک نہیں ہوتا، اور پورے بحری جہاز کا، کشتیوں کا وہی دفاع کرتا ہے۔ بہت سخت لکڑی کا نام ہے پتھان۔ تو سنگ بنیاد سمجھو، بیس سمجھو اس کشتی کا، اس کا بحری جہاز کا جو پانی میں تیرتا ہے، اس کا بنیاد اور اس کا سخت سپورٹ جو ہے، مین سپورٹ جو ہے، وہ اس پتھان والی لکڑی پر ہے۔ تو پتھانوں کو یہ لقب دیا گیا۔ یاد رکھے کہ پتھانوں میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ پشتون مقامی زبان میں، پختون اردو میں پتھان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ سکندر اعظم نے جو آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی تھی، اس نے بھی اپنے ماں سے یہ بات کہی، چٹھی لکھ کر۔ ماں کی چٹھی آئی کہ اس بار میرے سکندر کو کیا ہوا، اتنا لیٹ، اتنا کیوں دیر لگی اس کو فتح کرنے میں۔ تو سکندر اعظم نے جواب میں یہی لکھا کہ آپ نے ایک سکندر کو جیا ہے اپنے اس علاقے کا نام لے کر، لیکن یہاں پر ہر ماں نے ایک سکندر کو جنم دی ہے۔ پتھانوں کے بارے میں بات کی، تو پتھان پر کسی قوم نے، کسی نے بھی آج تک برتری حاصل نہیں کی، نہ ہی کر سکے گا۔ پتھان وہ قوم ہے جو ہر ادنا اور بڑے سے بڑے کا بہت احترام اور عزت کرتا ہے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، اپنی مرضی سے، کسی کی مرضی نہیں مانتے۔ یہ پتھان ایسی قوم ہے، سرکش قوم ہے۔ یہاں پر آپ کو وہ اپنے مرضی سے آپ کے ساتھ جہنم بھی جا سکتے ہیں، لیکن زبردستی اگر آپ پتھانوں کے ساتھ کریں گے اور انہیں جنت لے جانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ پتھانوں پر آج تک کسی قوم نے، کسی فوج نے، کسی بھی طاقتور نے بھی برتری حاصل نہیں کی۔ لوگ ڈرتے ہیں موت سے، اور پتھان موت کو گلے لگاتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ پتھان کو موت سے بڑھ کر تلخ حقیقت کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ پتھانوں کو موت سے بھی نہیں ڈرا سکتے۔ تو افغانستان ایک زندہ مثال ہے کہ بڑے سے بڑے طاقتور نے بھی پتہ نہیں کیا، کہ کوئی بھی سر تسلیم نہیں ہوئے۔ ہاں، حالات ان کو بہت کمزور کر دیتے ہیں، پر کبھی ہار نہیں مانی، کبھی سر نہیں جھکایا۔ تو پتھانوں کی یہ مثال ہے، اور یہ پتھان ہے، اور یہ پتھانوں کو زیر کرنا، زبردستی جنت لے جانا چھوڑ دے۔ اپنی مرضی سے وہ آپ کے ساتھ جہنم تو جا سکتے ہیں، پر زبردستی یا پھر سوائے اللہ کے، سوائے ایک خدا کے جو آسمان و زمینوں کے خدا ہے، اس کے بغیر کسی کی خدائی پتھان نہیں مانتے، پختون نہیں مانتے، پشتون نہیں مانتے۔ یہ مختصر سی معلومات جو آپ تک میں پیش کر سکا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے پختونوں کے بارے میں آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔